Ah
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. ہم دو صلاة کے بعد الحمدللہ آج خدمت مبارک کے دن شہدائے اور بالخصوص حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ پروگرام تشکیل دیا گیا ہے. حضور سیدنا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا. جیسے سید الشہداء کے معنی ہے یعنی جمیع شہیدوں کا سردار. ویسے شہادت یہ بہت بڑا مقصد رتبہ ہے، لیکن آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا. جنگ احد جو اسلام کی جنگ کی جس کے اندر مسلمانوں کو کافی ظاہری و نقصان پہنچا، لیکن رات کو اسلام کی ہوئی. اس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی اور ان کی شہادت کے بعد ان کے جسم کا صدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم قدس کو دے کر بہت اچھی رات میں آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی ٹوٹی صفیہ کے غم کا دکھ نہ ہوتا تو میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کو حال میں چھوڑ دیتا اور قیامت کے دن یہ اسی حال میں اٹھایا جاتا. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسد اللہ بھی ہیں اور اسد رسول بھی ہیں. یعنی اللہ کے پیچھے اور اللہ کے رسول کے پیچھے ہے. تو الحمدللہ بابا صحیح مزید ہمیں حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان فرمائیں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. یا سلام
بحمدك وربك خذ يدي سهل لنا أشقارنا. جماعت سبوری آج جو محفل ہے خصوصی ان کو نسبت ہے شہدائے احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے. اللہ کا فضل ہے کہ کریم رب نے ہم سب کو توفیق عطا کی کہ ہم آج اس عظیم محفل میں شریک ہوئے. حالانکہ یہ جو محفل کا دن مقرر ہم نے کیا تھا وہ تھا اتوار کا دن پیر کی رات. یہ یہاں بہت عظیم الشان محفل کا ارادہ تھا ہمیں اور کافی جو ہے وہ علماء مشائخ خصوصاً بالخصوص جو ناز خانی کا میں نے ٹائم بھی لے لیا اور اللہ پاک کو جزا خیر دے ان کا سایہ ہم نے قائم رکھے. سیدی اویس رضا قادری دامت برکاتہ العالیہ اور ان کو میں نے عرض کیا کہ سید الشہداء محفل بھی ہے اور اس کے ساتھ اسی رات بھائی حاجی مصری کا چہلم بھی ہو رہا تھا. تو میں نے کہا وہ محفل صاف کر لیں گے. انہوں نے ٹائم بھی دے دیا طے بھی ہو گیا. مگر اچانک یہ جو لاک ڈاؤن لگی تو سب ساتھیوں سے میں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. بولا کہ پھر اچھا نہیں ہے کہ رات کو محفل ہم کریں گے تو راستے میں روڈ بلاک ہوگا اور راستے میں لوگوں کو روکیں گے تو اچھا نہیں لگتا ہے. حضرت حافظ صاحب سے مشورہ کیا, اس نے بھی یہ رائے دی کہ اس کو جو ہے نا ہم بعد میں انشاءاللہ بڑی سید الشہداء کانفرنس رکھیں گے شہداء احد میں انشاءاللہ. رات کا یہ ہوتا کہ تقریباً ابھی حافظ صاحب کے مفتی صاحب باقی ساتھیوں نے مختصر منقبت پڑھی, مختصر وقت جمعے کا, تو فضائل شہداء احد کے تقریباً ابھی احد شریف کے سید الشہداء کے فضائل اگر بیان کریں تو ان کے اندر بھی دن چاہیے دن. تو باقی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کے بھی فضائل, تو ابھی نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے. اور آج ہم جو ہے نا مزے کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں اور سرکار کریم علیہ السلام کے نبوی مسجد شریف کے امام برزنجی, پورا نام جو ہے سید جعفر بن حسن بن عبد الکریم برزنجی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضور علیہ السلام کے نبوی مسجد شریف کے امام بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ حضرت امام برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف کے جج بھی رہے ہیں, قاضی بھی رہے ہیں. سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کے مسجد شریف کا امام کتنا بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا اعزاز ہے. حضور علیہ مجھے یاد ہے کہ مجھے حاجی میرے دوست تھے حاجی حسن راہو, وہ اکثر فرماتے تھے کہ حضرت محمد قاسم مشہودی رحمۃ اللہ علیہ بہت حضوری شخص تھے, بہت حضوری شخص تھے. تو وہ جب پیر سائیں سید محمد راشد رودے دھنی رضی اللہ عنہ کی دربار میں جاتے تھے تو وہاں اس وقت قبلہ مفتی محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. تو وہ مجھے حاجی صاحب محمد حسن راہو بتاتے تھے کہ اکثر ان کو کہتے تھے حضرت محمد قاسم مشہوری حضوری شخص تھے, بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑے محدث, بہت بڑے عالم, 24 گھنٹے حضور علیہ السلام کے عشق میں روتے رہتے تھے. تو وہ کہتے تھے, بولا کہ میں نے خود سنا کہ حضرت مفتی محمد صالح جو درگاہ شریف پہ امام تھے تو فرمایا کہ اپنے پاؤں مجھے دے دو کہ میں بوسہ دوں کہ تو میرے مرشد کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا ہے. کتنی بڑی بات. مگر یہاں مرشدوں کے مرشد, آقاؤں کے آقا, اماموں کے امام, حبیبوں کے حبیب, محبوبوں کے محبوب, سرداروں کے سردار, وجہ تخلیق کائنات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مسجد میں نماز پڑھانے والا, وہ بھی غالباً 200 سال پہلے, 200 سال آج سے پہلے وہ امام تھے, 300 سال پہلے وہاں امام رہے نبی مسجد شریف کے.
اور وہاں امام رہے اور اس کا عقیدہ سنیں گے جب آپ تو حیران ہو جائیں گے کہ کیسا وہ عاشق تھا. سبحان اللہ، زور سے انہوں نے آج بھی مدینہ منورہ جائیں، اللہ سب کو مدینہ شریف لے جائیں سید الشہداء کے صدقے. اور اس فقیر کی تو کئی سال وہاں ڈیوٹی لگی اور حکومت کے طرف سے نہیں لگی، اپنے مرشدوں کے طرف سے لگی. اب سب کو پتہ ہوگا کہ وہاں راتوں سردی ہو گرمی ہے، وہاں گزاری میں نے شروع میں بہت ساری راتیں گزاری، الحمدللہ شکر للہ. تو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ جو نبوی مسجد شریف کے امام برزنجی گزرے ہیں 300 سال غالباً پہلے، وہ بزرگ آج بھی میں نے شیخ علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر، ڈاکٹر رضوان ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر، شیخ عبدالکبیر کے گھر کریم کے جہاں محفلیں ہوتی ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ جو میلاد پڑھتے ہیں نا، میلاد شریف، وہ امام برزنجی کے کتاب سے آج بھی اہل مدینہ اس کتاب سے میلاد پڑھتے ہیں. جاگ رہے ہو؟ کتنی بڑی بات. اس کے بعد ان کے بہت سارے کتاب ہیں، امام برزنجی کے بہت سارے کتاب ہیں، مگر انہوں نے یہ عربی میں مجھے کتاب شیخ علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، اور بھی جو وہاں جو مشائخ تھے، علماء تھے، انہوں نے بہت سارے مجھے یہ تحفے میں عربی کتاب دیا جو نبوی مسجد شریف کے اس امام نے سیدنا امیر حمزہ کی کتاب لکھی. زور سے سبحان اللہ. وہ امام برزنجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان بزرگوں کا عقیدہ دیکھو. انہوں نے کتاب کو فضائل میں لکھی ہے، یہ میں آج چھپوائی ہے اور سب عربی میں تھا، اس کا ترجمہ میں نے کئی سال پہلے علامہ عبدالحکیم شرف قادری ان سے کرایا تھا. بہت بڑے عالم، الحمدللہ بہت بڑے جامع نظام ہے. انہوں نے اس کا ترجمہ میرے دوست مخصوص صاحب نے کرا کے بھجوایا تھا. تو یہ آج لے جائیں، اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ پڑے گا کہ سید الشہداء کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے. اس کو میں نے سندھی میں بھی کرایا ہے، ابھی انشاءاللہ اردو میں بھی ہوگا. یہ ضرور پڑھیں. یہ امام نبوی مسجد شریف کے امام 300 سال پہلے اس نے یہ کتاب لکھی، سید الشہداء کی فضیلت. دوسری کتاب اس کی جو مدینہ منورہ میں عام اکثر جمعے کے دن آپ جس بھی بزرگ کے گھر جاؤ، جس بھی مشائخ کے گھر جاؤ تو ہر جمعے پہ وہاں بدریہ شریف پڑھا جاتا ہے. بہت بڑی محفل ہے اور اتنا پیارا آواز، ان کا انداز پڑھنے کا. تو اصل جو ہم بدریہ پڑھتے ہیں ادھر اکثر ہم وہ پڑھتے ہیں، اور جو ازہر شریف کے مصر کے ایک عبد الرحمن کبانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی وہ پڑھتے ہیں. مگر یہ نبوی مسجد کے امام نے، امام برزنجی نے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں 300 سال، انہوں نے یہ کتاب اپنی شاعری میں عربی میں سید بدری جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، احد شریف کے جتنے صحابہ کرام ہیں، اور ان کے بعد اہل بیت اطہار کا، ان کے بعد غوث پاک کا، ان کے بعد امام دسوقی، ان کے بعد شیخ احمد بدوی، جو بڑے بڑے عرب میں مشہور اولیاء تھے. اور غوث پاک کو نبوی مسجد کے امام نے اس شاعری میں لکھا ہے غوث البرا. زور سے سبحان اللہ. تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عقیدہ جو ہمارے پاس ہے یہ آج کل ہمیں نہیں ملا. لوگ ہمیں تانا دیتے یہ تو امام احمد رضا خان بریلوی نے ان کو دیا. نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو تو 100 سال ہوئے ہیں. یہ جو میں بدریہ شریف آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ 300 سال پہلے نبی مسجد کے امام نے لکھا ہے. ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی جو سلف صالحین اولیاء تھے، چاہے مکے شریف کے امام رہے ہیں، وہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی رہے. شیخ دہدان مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے حضور علیہ السلام کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے. ضرور اس کا پاکستان میں ترجمہ ہو گیا، وہ ضرور آپ پڑھیں. آپ ہے جب جس کے شاگرد اعلیٰ حضرت جیسے امام ہو تو اس استاد میں علم کا عالم کیا ہوگا. جاگ رہے ہو؟
تو ضروری ہے کہ ہمیں پتہ پڑے کہ بھائی آج جو ہمیں ہر جگہ سے لوگوں سے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، تو پتہ پڑے کہ 300 سال پہلے جو امام تھا اس کا عقیدہ مانے یا آج کا مانے؟ کون سا مانو گے؟ کون سا مانو گے؟ 300 سال پہلے وہ امام برزنجی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کتاب لکھی جو بدر کے بدری صحابہ کرام کے توسط سے، مخدوم محمد ہاشم شجوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے، اس کا بنوری ٹاؤن سے بھی ترجمہ ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے، اس میں بھی مخدوم محمد ہاشم شجوی، اس لیے کہ وہ بھی مدینہ شریف رہتے تھے اسی غالباً قریب دور میں، تو مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ تجربہ کیا ہے ہم نے، سارے محدثین نے، علماء نے، اولیاء نے، کہ بدر کے جتنے صحابہ کرام تھے 313 ان سب کا نام لے کر، صرف نام لے کر ان کے وسیلے سے جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ مخدوم صاحب لکھتے ہیں، امام برزنجی لکھتے ہیں، نبی مسجد شریف کے امام، ازہر شریفین کے بہت سارے کتاب چھپے ہیں، پوری دنیا میں چھپے ہیں، مگر یہ شاعری اس لیے کہ میں اس لیے نہیں پڑھاتا تھا کہ ہمارے پاس عربی تو ہے نہیں، قلیل لوگ عربی جانتے، تو عرب کی شاعری بہت مشکل ہے، تو ہم نے جلدی میں ان کو جو وہاں عرب جو پڑھتے ہیں ان کو زیر زبر نہیں دیتے، جس طرح ان کے قرآن شریف پڑھے تو ان کی زبان ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہوتا ہے قرآن کریم اس میں وہ زیر زبر جزم کو ہمارے لیے ہوتا ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو جلدی میں پاکستانی جو ہم جس عجمی جو درد میں ان کو پڑھے زیر زبر جزم دیے ہیں کہ ہم پڑھ سکیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ جس طرح درود ناریہ ہے وہ آئندہ انشاءاللہ باذن اللہ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے، پھر ہم مدینے میں جو لوگ پڑھتے ہیں اہل مدینہ ان کی وہ کیسٹ بھی لگا دیں گے وہ کس طرح پڑھتے ہیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ ان کے پیچھے ہم وہ درد بھی سیکھ جائیں گے۔ تو یہ جو آج ہم درد پڑھ رہے ہیں اہل بدر، اہل احد شریف کے توسل، ان کی شاعری میں جو نبی مسجد کے امام شروع میں وہ امام لکھتے ہیں، نبی مسجد کے امام لکھتے ہیں بدری صحابہ کی فضیلت میں، ان کا مختصر ترجمہ اس شاعری جو اس کا ترجمہ سناؤں کہ ایک اتنا بڑا عظیم ورد ہے، یاد رہے ہو؟ وہ لکھتے ہیں، اسی شاعری کو ہم پڑھیں گے اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ امام برزنجی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، نبی مسجد کے امام لکھتے ہیں کہ ایسا پیارا کلام جس کو موجوں سے بنایا گیا۔ امام برزنجی فرماتے ہیں کہ میں نے بدری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ احد شریف کے جو توسل کیا ان کے ناموں سے میں نے شاعری بنائی ہے، یہ کلام ایسا پیارا کلام ہے جس کو موجوں سے بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ نہیں بول گیا۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ یہ محفوظ قلعہ ہے، نہ یہ نام خوف زدہ راستوں کے لیے، صحیح فرماتے ہیں کہ یہ حسن و حسین، امام برزنجی فرماتے ہیں کہ یہ بدری صحابہ کرام اور احد کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے ناموں سے میں نے دعا کی ہے، یہ سمجھو کہ ایک مضبوط قلعہ ہے، جیسے کوٹ میں قلعے میں داخلات میں ہو جائے، اس طرح جب وہ پڑھتا ہے تو قلعے میں اس سے مراد کیا ہے کہ وہ بدری صحابہ کرام ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو روحانی توجہ کرتے ہیں، اور جب صحابہ کرام کی توجہ ہوتی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بھی توجہ، جہاں حضور علیہ السلام کی توجہ مبارک ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم۔ آگے امام برزنجی فرماتے ہیں جو شخص مشکلات میں پناہ طلب کرے تو اس کی مدد ہوگی ان ناموں سے۔ مشکل وقت میں مسلمانوں نے پڑھنے کا تجربہ کیا ہے، سفر و حضر میں ان ناموں کو اپنے پاس رکھنے سے آسانی ہوتی ہے، ان ناموں سے فقیر محتاج سے سر و سامان غنی بن جاتے ہیں، اور اس کتاب کو میں نے صحابہ کرام اور سادات کرام اور تابعین کرام کے توسط سے مکمل کیا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ یہ میں جاریت القدر جو لکھا ہے امام برزنجی اس کے کچھ شعروں کا ترجمہ سنایا ہے جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نماز کے بعد۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بزرگ لکھتے ہیں نبی مسجد کا امام کہ یہ بدری صحابہ کرام
اور احد کے صحابہ کرام کے نام صرف آپ سفر میں جو بزرگ جاتے تھے مدینے سے، وہ بزرگ اتنا تجربہ کیا، جاتے تھے آتے تھے سفر میں یہ نام رکھتے تھے، تو ان ناموں کی برکت سے ان کا سفر خیر سے ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی احد شریف کے فضائل سناؤں یا سیدنا امیر حمزہ کی سناؤں، اور جہاں عجیب مگر وقت بالکل قلیل ہے تو ایک واقعہ لکھا ہے امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، یاد رہے ہو؟ امام نبہانی وہ ہیں، میں نے حضرت احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، بار بار وہ فرماتے تھے کہ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر رات کریم آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی۔ کیسے علماء تھے اس وقت، کیسے علماء تھے، اور وہ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے۔ سبحان اللہ، زور سے عرب میں بہت مشہور ہیں، جس طرح ہمارے پاک و ہند میں یہاں امام اہل سنت کو ہم کس طرح جانتے ہیں، مصر چلے جائیں، یمن چلے جائیں، شام چلے جائیں، عراق چلے جائیں، مدینہ منورہ چلے جائیں، تو ہر محب جو ہوگا حضور علیہ السلام کا، وہ امام نبہانی کو اس طرح جانتا ہے جس طرح ہم امام اہل سنت کو جانتے ہیں۔ جان رہے ہو؟ بہت سارے فضائل حدیث میں ہیں، مگر وہ وقت کی قلت ہے، اور عرس بھی آج سید الشہداء کا ہے، سید شہداء احد کا ہے۔ تو امام نبہانی نے ایک واقعہ لکھا ہے، کتاب کا نام ہے جامع الکرامات، عربی میں، اصل کتاب عربی میں ہے، اور اس کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سید الشہداء پہ جو وہ ایک وقت میں حجاج آئے، تو جس طرح ابھی کرونا ہے، اللہ تعالیٰ حضور سید الشہداء کے صدقے ان کو دفع فرمائے۔ آپ دیکھیں کتنے حج بند ہے، مدینہ شریف، بغداد شریف، نجف شریف، کربلا شریف، مشہد شریف، جہاں بھی جائیں درباریں بند، مساجد بند۔ حالانکہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور کس لیے کہ مولا علی کا قول ہے کہ وبا مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، جاتی ہے استغفار سے، توبہ سے جاتی ہے۔ چل آخر میں مختصر توبہ بھی کریں گے سید الشہداء کے توسل سے، شہداء احد کے توسل سے، بدر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے توسل سے۔ جان رہے ہو؟ جامع الکرامات میں امام نبہانی لکھتے ہیں کہ مصر سے لوگ آئے تو اسی سال حج میں اونٹوں میں، جس طرح کبھی بکری بیماری پڑ جاتی ہے، گائے میں پڑ جاتی ہے، اس سال اونٹوں کے اندر وہ ایسی بیماری پڑی کہ تقریباً اونٹوں پہ لوگ آتے تھے، تو وہ ان کے سارے اونٹ مکے مدینے کے درمیان اس وبا میں مر گئے۔ جب امام نبہانی فرماتے ایک بزرگ اپنی والدہ کو لے کے مصر سے آیا تھا، تو ابھی اس وقت تو جہاز تھے نہیں، سواری تھی نہیں، تو اس بزرگ نے بہت پریشان تھا کہ ابھی میں اب ٹھیک ہے اکیلے تو پیدل بھی چلے جاتے، مگر والدہ ضعیف العمر صاحب تھی، ابھی میں کیسے سفر کروں؟ امام نبہانی لکھتے جامع الکرامات لکھتے ہیں کہ اس نے کسی بزرگ سے، یہ مدینہ پاک میں ایک بزرگ تھے بہت مشہور اہل اللہ تھے، ان کے پاس وہ گیا امام نبہانی فرماتے تو ان کو جا کے لوگوں نے بولا اس سے دعا کر کہ اللہ تیری مشکل کو حل کرائے۔ کہتا میں نے جا کے اس بزرگ کو عرض کیا کہ میں یہاں سے آیا ہوں، مصر سے آیا ہوں، اور ایسا میری جو سواری تھی وہ مر گئی، ابھی ہم کیسے جائیں؟ اس بزرگ نے ان کو بولا کہ آپ ظہر کے بعد چلے جائیں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور وہاں جا کے جس طرح امیر کو، رئیس کو، وزیر کو، جس طرح ہم کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کو جا کے بتاتے ہیں سارا مسئلہ، تو اس بزرگ نے فرمایا کہ وہاں جا کے جتنا تجھے قرآن کریم آتا ہو، یاسین، مزمل، جو کچھ بھی آتی وہ پڑھیں، اور ان کا ہدیہ سید الشہداء اور شہداء احد کو پیش کریں، ان کے بعد ان کو اس طرح اپنی مشکل بتائیں جس طرح امیر کو بتائی جاتی ہے۔ عرب کا امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ عرب میں بہت زیادہ، پورے عرب کے اندر امام نبہانی کو مانا جاتا ہے۔
جاگ رہے ہو؟ اس نے لکھا، بزرگ نے، امام ربانی نے لکھا کہ اس نے یہ جو ہے وہ عمل کیا، وہ ساری کر کے جب واپس اس وقت شہداء اور بہت دور تھا، تو کبھی کبھی ہمیں بھی رات کو وہاں پیادل جانے کا موقع ملا، الحمدللہ۔ وہاں اس بزرگ نے فریاد کر کے درخواست دے کے واپس آیا، تو ان کی والدہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک بزرگ آیا، وہ کہتا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ لمبا اس کا جو ہے وہ قد تھا اور نورانی چہرہ تھا۔ بولا کہ تیرا والد کہاں، تیرا بیٹا کہاں ہے؟ بولا کہ کیا مطلب؟ بولا کہ وہ سید الشہداء پہ جو ہے وہ حاضری دینے کے لیے گئے ہیں اور ہمارے معاملات مشکلات ان کے لیے۔ تو اس نے بولا کہ پھر میں جو نبی مسجد شریف میں وہاں میں بھی پہنچا تو مجھ سے بھی اس کی ملاقات ہوئی، تو مجھے بولا کہ کیا مسئلہ ہے تیرا؟ میں بھی وہاں پہنچا تو خیمے میں، اس وقت خیمے ہوتے تھے، ہوٹلیں نہیں ہوتی تھی، خیمے دور لگے ہوتے تھے۔ تو بولا ہمارے خیمے کے قریب آیا تو ہم نے بتایا یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے بولا کہ مصر سے کرایہ کتنا؟ بولا کہ اتنے، اس وقت دینار درہم جو کچھ بھی تھے اتنے لگتے ہیں۔ امام نبہانی لکھتے ہیں کہ اس نے بولا کہ یہ آؤ، یہ مصر میں جو ہر ملک کے علیحدہ قافلے کھڑے تھے نا جی، آج بھی وہاں اونٹ، گجر، گھوڑے، گدے بھی ہوتے تھے اس پرانے دور میں، بیل گاڑی، تو اس میں وہ آواز دے رہے تھے یمن والے، مصر والے، شام والے، تو وہ ان کو لے کے گیا۔ بولا کہ ان کا کتنا کرایہ لے؟ وہ بولا اتنا۔ بولا ان کی والدہ بھی ساتھ ہے اور اس کو جا کے مصر پہنچاؤ کہ یہ اس کا کرایہ ہے۔ جب وہ اچانک میرے ساتھ نبی مسجد میں گئے، میں آگے گیا، وہ میرے پیچھے تو غائب ہو گیا۔ امام نبہانی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس شخص نے پریشان ہو گیا، یہ کس شخص تھا جس نے میرے پیسے بھی دے دیے، سب کچھ کر دیا اور غائب بھی ہو گیا؟ تو کہتا میں اس مدینے پاک کے بزرگ کے پاس گیا جس نے مجھے بھیجا تھا، میں نے بولا یہ مسئلہ میرا حل ہو گیا، مگر وہ آدمی غائب ہو گیا، مجھ سے جو ہے وہ دیکھتے حرم پاک کے اندر میں گیا، پیچھے میرے تھا، پیچھے میں نے دیکھا نہیں تھا۔ تو اس بزرگ نے بولا کہ بیٹا یہ سید الشہداء سیدنا امیرہ خود تھے، امیر حمزہ تھے، اور تیری مشکل اللہ تعالیٰ سے حل کر کے وہ چلے گئے۔ جاگ رہے ہو؟ امام نبہانی یہ واقعہ لکھتے ہیں، بلکہ ایسے ہزاروں واقعے میں نے پڑھے۔ تو میرے عزیز دوستو، خود حضور علیہ السلام، یہ امام نبی مسجد کے امام برزنجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام، سرکار کریم علیہ السلام جب وہاں جاتے تھے ہر بدھ کے دن، بخاری کی حدیث، حضور علیہ السلام جاتے تھے، کمال نہیں؟ اور احمد بخاری کہتے تھے کہ سرکار تشریف لے جاتے تھے، اللہ والے باتیں کس طرح کرتے تھے؟ وہ نا ایک قرآن میں کہ وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ مکرو کافروں نے مکر کیا، اور ساری دنیا والوں نے یہ لکھا، پوری دنیا کے، اور استغفر اللہ لا حول ولا قوت، سب حالانکہ اہل سنت کے علماء نے بھی یہ لکھا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جاگ رہے ہو؟ سارے یہ ترجمہ تھا پوری دنیا میں، آج تک وہابی کے پاس تو یہ جو دیوبندی ہیں ان کے پاس تو یہ ترجمہ ہے، مگر امام اہل سنت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مکر جو ہے یہ ہم کسی اور مفتی کو بولے، ڈاکٹر کو بولے، کسی کو بھائی کو بڑا مکار ہے تو یہ ناراض ہو جائے گا، تو رب کریم کے بارے میں آپ کیسے یہ ترجمہ کرتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے کیسے ترجمہ کیا؟ فرمایا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر فرمائی۔ سبحان اللہ، زور سے نہیں بولا، کتنا بڑا ترجمہ فرق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے تدبیر فرمائی، اور اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سائیں بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کے ولیوں کے آپ دیکھو کہ جملے میں معنی کیسے ہو گئی، جاگ رہے ہو؟ ترجمہ کیسا ہو گیا؟ تو سائیں احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عجیب جملے ان کے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام شہدائے احد کو اپنے زیارت سے مشرف فرمانے کے لیے جاتے تھے۔
اس کے لیے کہ ہم تو جاتے تھے شہداء احد کی زیارت کے لیے، ہم جاتے زیارت کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے وہ فرماتے کہ حضور ان کی زیارت کے لیے نہیں جاتے تھے، سرکار کریم علیہ السلام ان کو اتنی محبت فرماتے تھے کہ اپنی زیارت سے مشرف فرمانے کے لیے جاتے تھے۔ کتنا فرق ہے جملوں کے اندر، جان رہے ہو؟ ہمارے پاکستان میں اکثر علماء بولتے ہیں حضور وہاں جاتے تھے، سرکار ادھر حاضری دیتے تھے، سرکار حاضری نہیں دیتے تھے، سرکار ان کو اپنے زیارت سے مشرف فرماتے تھے، جان رہے ہو؟ میرے عزیز دوستو، سید الشہداء سیدنا علی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے بعد یہ نبی مسلم نے امام لکھا، امام نے برزنجی نے کتاب لکھی ہے، بعد میں ضرور لینا، بہت سارے کتاب ہیں اور پڑھنا، پھر آپ کو پتہ پڑے گا کہ نبی مسجد کے امام جو 300 سال پہلے تھے ان کا عقیدہ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیں محبت اور ان کی جو ہے وہ خصوصی توجہ نصیب فرمائے، زور سے آمین فرمائے۔ اور وہ یہ نبی مسجد کے امام لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، سائیں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑی شفاعت جو ہوگی وہ میرے چاچا سید الشہداء کی ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے، بہت جملے تو چھوٹے ہیں مگر بات بہت بڑی ہے۔ اور آگے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، سیدہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سیدنا نجاشی حبشہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے بغیر دیکھے حضور علیہ السلام پہ ایمان لایا۔ جاگ رہے ہو؟ حبشہ کتنا دور تھا مدینہ پاک، وہاں سے وہ بادشاہ تھے، سرکار کے لیے ہدیہ تحفہ، بلکہ سرکار کریم علیہ السلام کا سب سے پہلے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ شریف سے، حضور علیہ السلام نے وہاں بھیجا، حالانکہ وہ عیسائی تھا پہلے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بادشاہ ہو کر، حالانکہ سب لوگ ان کو سجدہ کرتے تھے، وہاں ان کے اندر رواج تھا جس طرح یہ مسجد کے اوپر ہے وہاں اوپر بیٹھتے تھے، سب لوگ آگے پہلے سجدہ کرتے تھے، تو ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے، سیدنا جعفر طیارہ بھی تھے، تو حضور علیہ السلام کی بیٹیاں بھی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو حکم کیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے محبوب کے صحابہ کرام نے کتنے دین اسلام کے خاطر تکلیفیں برداشت کی۔ پورا واقعہ سناؤں تو وقت نہیں، تو حضور علیہ السلام نے جب بھیجا تو وہاں صحابہ کرام کو جب انہوں نے بادشاہ نے بلایا تو صحابہ کرام نے ان کو سجدہ نہیں کیا، سارے لوگ سجدہ کر رہے تھے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، وہ کھڑے ہو کر بیٹھے، ان بادشاہ نے بلایا کیوں نہیں کرتے وہ سجدہ؟ یہاں تو قانون ہے، میں بادشاہ ہوں، ہر جو آدمی آتا ہے چاہے کہاں سے بھی آئے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام ایمان دیکھو، ایمان، حالانکہ قلیل گئے تھے وہاں اس ملک میں پناہ لینے کے، پناہ گیر جس طرح پناہ لینے کے لیے گئے تھے، ہجرت کر کے گئے تھے، مگر ایمان دیکھو، فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کریم نے ہمیں منع فرمائیے کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ خدا دور سے کیسا ایمان تھا، کبھی یہ واقعہ پورا سناؤں گا تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا کہ کس طرح پھر جو ہے وہاں جو جتنے عرصہ وہاں رکے تو حضور علیہ السلام نے ان کو خط لکھا، نجاشی سیدنا نجاشی۔ احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں ہر سال عرس میں جاتا ہوں، 10 لاکھ لوگ ابھی بھی آ گئے عرس میں، حبشہ کے بادشاہ، حبشہ وہاں زیادہ تر بلالی جیسے نا حبشہ کے لوگ ہیں، یہاں وہاں اس مزار شریف کے جو مجاور تھے حضرت علی ادریسی، ادھر کہیں آیا الحمدللہ، سائیں مدینہ شریف میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام جب خط لکھا تو وہ خط سیدنا نجاشی نے کس طرح سنا؟
سیرت حلبیہ کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام حالانکہ وہ بادشاہ تھا، تخت پہ بیٹھتا تھا، مگر سرکار کریم علیہ السلام نے جب اپنے صحابی رضی اللہ عنہ کو، اور حضور کا یہ معجزہ تھا کہ جس بھی صحابی رضی اللہ عنہ کو جس قوم کے طرف بھیجتے تھے نا، تو ندشا ان کی زبان علیحدہ، سندھ کی علیحدہ، بلوچوں کی علیحدہ، پنجابی کی علیحدہ، پٹھانوں کی علیحدہ، فارسیوں کی علیحدہ، ہر ملک کی علیحدہ زبان، مگر سرکار کریم علیہ السلام جس ملک میں جہاں صحابی اپنے بھیجتے تھے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جس کو بھی بھیجتے تھے، وہ رات اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ملک کی زبان آ جاتی۔ سبحان اللہ تو رسول صحابی رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو سیدنا نجاشی نے بولا حضور علیہ السلام کا خط مبارک، اس نے نیچے بیٹھ کے، حالانکہ عیسائی تھا، 2 زانو بیٹھ کے سرکار کا خط، پھر ایسے فرمایا ابھی مجھے حضور علیہ السلام کا خط سنا۔ اللہ اکبر، کیا کریں بڑے خدا کے پاس سے، تو حیرت ہوتی ہے۔ سیدنا نجاشی نے خط حضور علیہ السلام کا سنا، تو جب سرکار کریم علیہ السلام کے پاس خط صحابہ کرام لے کے آئے جواب، تو حضور کتنے قریب تھے، سرکار نے پوچھا، کمال ہے، فرمایا کہ میرا خط بادشاہ نے کس طرح سنا، حالانکہ حبشہ کے بادشاہ تھے، بہت بڑے، سیدنا نجاشی بہت بڑے بادشاہ تھے، تو کئی علاقوں پہ ان کی حکومت تھی۔ سرکار نے پوچھا کہ میرا خط کس طرح سنا، بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تخت سے اٹھا، نیچے بیٹھا، 2 زانو بیٹھا اور اپنے سر کو نیچے کیا، بولا کہ ابھی مجھے سنا۔ سبحان اللہ، زور سے قربان جاؤں آقا کے کرم پہ، جو سلام کرنے والے آپ ہی محروم نہیں رہیں گے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا میں بھی اس طرح سنوں گا جس طرح نجاشی نے میرا خط سنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل تو کرتا ہے کہ شہداء احد کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھے نا، کمال ہے کہ سرکار کی شان، حضور پہ کتنی سرکار سے محبت کرتے تھے۔ تو سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، حضور نے اس خط سنا، پھر جب وہ فوت ہو گئے، وہ تو آئے نہیں مدینہ شریف، اس نے حضور پہ ایمان لایا، محبوب کریم علیہ السلام کے بغیر دیکھے ایمان لایا۔ جب سیدنا نجاشی فوت ہو گیا، اللہ کے بدائے سائیں جو شعرہ سندھن جیلا کہ ویجھائی دور کہ دور کو ادا سفری کہ چرن نجد متھے کہ بسرن نور جی محتو دی بور دی دوست بڑا کو دل میں۔ بدائے سائیں فرماتے شاہ عبد العزیز بدائے، کوئی قریب ہے مگر دور ہے، کوئی دور ہے مگر قریب ہے۔ اس سے مراد ہے کہ روحانیت کا جو تعلق ہے وہ جسم سے نہیں ہے، روحانیت کا تعلق روح سے ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، بیچ میں بات نہ رہ جائے مگر بات آگے سناؤں اور کافی لوگوں کا جواب بھی ہوگا، تو سوال کا جواب یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ، یہ عوارض المعارف کے اندر یہ غوث بہاء الدین زکریا ملتانی کے مرشد ہیں، اور یہ ضرور کتاب پڑھو، یہ روحانیت کا ایک سمجھو مرشد ہے کتاب عوارض المعارف، شیخ شہاب الدین محمد سہروردی رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا، عربی ہے، ترجمہ ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی فقیر آتا تو ایسے دروازے سے اندر سے اس کو سلام کرتا، اندر سے ایسے سلام علیکم، بس اندر اپنے حجرے میں چلے جاتے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی لکھتے ہیں عوارض المعارف، جاگ رہے ہو؟ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی امیل آیا، کوئی سردار آیا قبیلے کا، تو حضور علیہ السلام آ کے ان کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محمود عثمانی بیٹھ جاتے، اس سے لمبی گفتگو کچاری سب کچھ اس کو وقت دیتے۔ ایک فقیر تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی میں آتا ہوں تو ایسے سلام ہوتا ہے، وہ آتا ہے تو اتنی دیر غوث پاک ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے۔ جاگ رہے ہو؟ شیخ شہاب الدین سہروردی غوث بہاء الدین کے مرشد لکھتے ہیں کہ حضور سیدی غوث اعظم تو سبحان اللہ کیا شان ہے، سائن نے فرمایا او اللہ کے بندے، او خدا کے بندے، فقیروں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ جسم سے نہیں ہوتا ہے، وہ روح سے ہوتا ہے، روحانیت کے تعلق کے روح سے سب کچھ ان کی خوراک میں دے دیتا ہوں، ان کو ضرورت ہے میرے اخلاق کی، گفتار کی،
میرے جسم کی، اس لیے میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ ان کو میری صحبت مل جائے۔ سبحان اللہ، زور سے کہو۔ میرے عزیز دوستو، تو حافظ محمد کو میں تھوڑا زیادہ ٹائم دیتا ہوں تو حافظ پہ ناراض نہیں ہونا۔ کئی بزرگوں کو اس میں ذبح بھی کر دیا گیا ہے، واقعات ہیں بہت سارے۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا، فوت ہو گئے، یاری تو ایسی یاری رکھو نا۔ میاں محمد بخش عارف بڑی شریف کا شعر مجھے یاد نہیں ہے، مگر مفہوم ایسا ہے کہ سائیں فرماتے ہیں کہ تو ساری زندگی اولاد کے لیے، بھائیوں کے لیے، فوٹو کے لیے، بس 24 گھنٹے وقت نہیں ہے اولاد کے لیے کچھ کرنا۔ تو فرمایا تیرا روح نکلے گا تو سر بولے گے اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، جلدی اس کو بس میت کو نکالو، جلدی کرو بس نکالو، جلدی کرو نکالو۔ فرمایا سارے یہ جلدی جلدی کریں گے تو کیوں نہیں اس سے محبت کرتا جو قبر میں بھی آ جاتا ہے، محشر میں بھی، میدان محشر۔ حضور نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو، مجھے 3 جگہوں پہ ڈھونڈنا، پل صراط پہ، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، میزان میں اور حوض کوثر میں۔ ان تینوں میں کسی نہ کسی جگہ پہ تجھے ملوں گا کہ وہاں سے میرے امتی گزریں گے پل صراط سے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں جو آدم، مل کے پڑھیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں جو آدم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں، اللہ کے ولی کا شعر بھی حدیث کا ترجمہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب میرا امتی گزرا کر پل صراط پہ، جہنم سال وہ جہنم، اسی دن پتہ پڑے گا اس یاری کا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا، میرا امتی جب ادھر سے گزرے گا میں حاضر ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، میرا مولا یہ میرا امتی ہے، اس کو سلامتی سے پار کر۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، رضا خود سے اب وجد کرتے گزریے، رضا خود سے اب وجد کرتے گزریے، کہ رب سلم ہے رضائے جائے محمد۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے، خود کو کہتے ہمیں، کہتے ہیں کہ آج پل صراط سے وجد کر کے، وجد میں نہیں حضور کے، جس طرح وہ اکثر اویس رضا قادری نعت پڑھتا ہے تو لوگ وجد میں آ جاتے، تو وجد میں آ جائیں ایسے جھومتے جھومتے پل صراط سے چلے جائے، کس لیے کہ آگے دعا سرکار کر رہے ہیں تو رب کیسے سلامتی سے دیکھو۔ سبحان اللہ، جاگ رہے ہو آپ، تھک گئے ہو، میں نہیں تھکا۔ سید، اس لیے میں رات کو رکھ رہا تھا کہ رات کو محفل ہو تو سارے فضائل باقی بھی علماء شہداء ہو کے بتائیں قرآن حدیث میں کیا فضائل ہے۔ تو سنیں، حبشہ میں سیدنا نجاشی تھے، سرکار مدینے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل آیا، بولا کہ محبوب تیرا عاشق، تیرا غلام جس نے تجھے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ایمان لایا، محبوب اس کا وصال ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے مدینے میں اعلان کیا کہ سارے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، میں غائبانہ جنازہ نماز پڑھوں گا سیدنا نجاشی۔ کتنی بڑی بات۔ حالانکہ ہمارے حنفی کے اندر اختلاف ہے تھوڑا، مگر مدینے میں اکثر شوافی رہتے ہیں، تو مجھے یہ بیٹا چھوٹا مدینے کا، ان کے والد کی فون آئی کہ ہم نے وہاں بھائی حاجی کا سنا، تو غائبانہ کس لیے کہ مجبوری، ہم تو نہیں آ سکتے، ادھر سے حالات کیسے ہیں، تو ہم نے حضور کے حرم میں بھائی حاجی مصری کے لیے غائبانہ نماز پڑھی۔ اس نے مجھے پیغام دیا، وہ سنایا، میسیج تھا۔ یہ خوش قسمتی ہے حاجی مصری کی جو کا حضور کے حرم میں اہل مدینہ نے نماز شریف پڑھی۔ ہم تو نسبت والے۔ ابھی حضور علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی، جنازہ کہاں تھا؟ حبشہ۔ حضور نماز کہاں پڑھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینہ شریف، مدینہ شریف۔ تو سرکار نے جب نماز پڑھائی
تو صحابہ کرام فرماتے ان کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے بخشش کے لیے دعا کی. حدیث کیا دعا کرنا جنازے کے بعد ابن کثیر نے بھی لکھا ہے ضیاء النبی میں بہت وضاحت سے لکھا ہوا. تو اس دعا کرنا جنازے کے بعد حضور علیہ السلام کی سنت ہے. کئی اور بھی حدیث ہے. ابھی سنو کہ مشکات شریف میں سیدہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حضور نے جب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی تو مدینہ شریف میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدنا نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ ہیں حضور علیہ السلام نے ان کی نماز مدینے میں پڑھائی اور ان کی قبر میں وہاں سے نور نکلتا ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مدینے میں یہ مشہور تھی بات. ہر آدمی کہتا تھا کہ نجاشی کی سرکار نے نماز پڑھائی رضی اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے نور نکلتا. جاگ رہے ہو؟ کتنے مرتبہ حضور نے نماز پڑھائی؟ ایک دفعہ. کتنے دفعہ؟ ایک دفعہ. جنازہ بھی قریب نہیں تھا, دور تھا, حبشہ اور مدینہ شریف. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ ابھی ایک بات بتاتا ہوں جس کا آج عرف ہے, اس کی بات بتاتا ہوں. سیدہ اما عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہے کہ مدینہ پاک میں یہ مشہور تھا. سب صحابہ کرام, عورتیں, مرد یہ بیٹھتے تو بات کرتے تھے نجاشی کتنا بادشاہ بھاگ والا ہے اور نصیب والا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ یہاں مدینے میں پڑھائی تو اس کی قبر سے نور نکلتا ہے. ابھی جب سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے, اللہ اکبر, یہ اللہ اکبر, حضور علیہ السلام نے جب وہاں پہنچے, سیدنا علی فرماتے میں حضور کو لے کے گیا وہاں, تو وہاں وحشی انہوں نے سائیں کو کہ ناک مبارک, کان مبارک, جگر, یہ ضرور مدارج نبوت شریف میں پڑھنا, وقت نہیں ورنہ ضرور پڑھنا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آخری محدث, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آخری محدث. کتنی بڑی بات ہے. خاتم المحدث لکھتے ہیں کہ یہ آخری محدث, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. اس نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار کی اس وقت کیفیت کیا تھی. حضور جب وہاں پہنچے تھے تو نبی صاحب کی کیفیت میں ایک چند جملے سناؤں گا, وقت نہیں. تو حضور ابھی یہاں سنیں, ایک نماز حضور نے پڑھائی, مشکات شریف کی حدیث ہے, تو سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے نور نکلتا ہے. تو سنیں ابھی سیدنا امیر حمزہ کا شان کہ سرکار نے فرمایا ابھی میرے چاچا کو لے آؤ. حضور نے تکبیریں پڑھی, جناب نماز. جاگ رہے ہو؟ کون سی بات پڑھائے کتنی شان, سبحان اللہ چشتی پڑھائے تو شان, روزے بھری جنازہ پڑھائے تو شان, کوئی درویش پڑھائے تو شان, کوئی خطیب پڑھائے تو شان, سیدنا صدیق اکبر پڑھائے تو شان, سیدنا فاروق اعظم پڑھائے تو شان, سیدنا عثمان غنی پڑھائے تو شان, سیدنا مولا مشرف کشا پڑھائے تو شان, سیدنا امام حسین پڑھائے تو شان, مولا حسن پڑھائے تو شان. اگر یہاں کون نماز پڑھا رہا ہے سوچے, تصور تو کریں, کون جنازہ پڑھا رہا ہے؟ سید شہداء کا, سارے نبیوں کا سردار ہے. حضور نے جب اللہ اکبر بولا ہو کیا شان ہو. مگر سنیں ایک نقطہ بتا رہا, شیخ عبدالحق بھی لکھتے ہیں, امام برزجی بھی لکھتے ہیں, اور بھی سارے نگاہ لکھتے ہیں کہ سرکار نے نماز پڑھائی تو نبی صحیح نے فرمایا کہ ابھی میرے چاچا کو نہ اٹھاؤ ادھر سے, دوسرا صحابی لے کے آؤ جس کا جنازہ پڑھا. پھر حضور فرمایا پھر دوبارہ جنازہ نماز پڑھائی, فرمایا اس صحابی کو چل کے لے جاؤ, پھر تیسرا صحابی لے کے آؤ. پھر میرے چاچا کو نہیں اٹھانا, وہ ادھر ہی رکھا, ادھر ہی پڑا رہے, اس کا جسم آتا. جاگ رہے ہو؟ کتنے مرتبہ حضور نے پڑھائی؟ 70 مرتبہ حضور علیہ السلام نے سیدنا امیر حمزہ کے پاس. اور پھر 70 کس کی پڑھائی؟ پھر 70 مولا علی کی اماں, المستدرک صحیحین کے اندر ہے, مولا علی کی اماں سیدہ فاطمہ بنت اسد کی بھی حضور نے پڑھائی. جاگ رہے ہو؟
سرکار کریم 70 مرتبہ حضور علیہ السلام نے جنازہ نماز پڑھی. جب اماں سائنہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ایک سیدنا نجاشی کی مدینے سے پڑھائی کتنی دور تو ان کی قبر سے اتنی نور نکلتا ہے جس کے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز حضور علیہ السلام نے 70 دفعہ پڑھی ہو تو اس قبر سے کتنا نور نکلتا ہے. اللہ سب کو دکھائے. آمین. زور سے بولے. مختصر پھر سنیں کہ شیخ عبدالحق محدث بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ ابھی رونے کی معاملت نہیں آئی تھی, منع نہیں ہوئی تھی, اور حضور علیہ السلام جو ہے نا وہ سرکار کریم علیہ السلام نے بعد میں فرمایا کہ جو ہونا ہے آنکھوں سے جو پانی آتا ہے وہ نبی صلی نے منع نہیں کی. جاگ رہے ہو, کبھی بھی منع نہیں. حضور علیہ السلام کے شہزادے سیدنا ابراہیم بخاری کی حدیث, ان کا جب وصال ہوا تو نبی سائن جب دفن کر رہے تھے تو سرکار کریم علیہ السلام قبر اپنے شہزادے کی قبر پہ بخاری کے حدیث رو رہے تھے, ایسے مسلسل پانی آتا. تو سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کیا بہو آپ بھی روتے ہیں؟ جاگ رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی رونے سے منع نہیں کی, میں نے تو منہ میں مٹی ڈالنا اور سر پہ ہاتھ لگانا, ہاتھ مارنا, سینے پہ ہاتھ مارنا ان سے منع کیے, کپڑے پھاڑنا ان سے منع کیے. محبوب نے فرمایا رونے سے تو میں نے کبھی منع نہیں کیا, روتی وہ آنکھ ہے جس قلب پہ اللہ پاک کی نظر رحمت ہوتی ہے. جاگ رہے ہو؟ حدیث پڑھو. تو سرکار رو رہے تھے سیدنا ابراہیم کے, بخاری شریف کی حدیث. تو میرے عزیز دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام جب مدینے سے واپس آئے تو امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں, امام نبی کے امام برزنجی بھی لکھتے ہیں, اور بھی سینکڑوں محدثین لکھتے ہیں کہ حضور جب واپس آئے, کمال ہے کہ شہداء احد میں سرکار کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے, جسم کے اندر زخم بھی آئے, بہت جو ہے سرکار تھکے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام جب مدینے میں آئے نا تو عورتیں, کسی کا بیٹا شہید ہو گیا, کسی کا شوہر, کسی کا بھائی, کسی کا باپ, تو مدینے پاک میں عجیب سما. جاگ رہے ہو؟ عورتوں کے رونے کی چاروں طرف سے آواز آ رہی, چاروں طرف سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کیوں عورتیں رو رہی ہیں؟ بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جن کے رشتہ دار, بیٹے, بھائی وہ شہید ہوئے ان کے لیے رو رہے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں, جس کو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آخری محدث ہیں, ٹھیک ہے, وہ لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کیا میرے چاچا امیر حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں؟ جاگ رہے ہو؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا, بس اتنا جملہ فرمایا, بس اتنا جملہ. یہ محبت دیکھیں صحابہ کرام کی. شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو سو گئے, تھکے ہوئے تھے, سرکار سو گئے, تو مدینہ شریف میں جتنے صحابہ تھے محبت دیکھو, کسی کا بیٹا شہید ہوا جوان, کسی کا بھائی, کسی کا 2 گھر میں 3 صحابہ کرام شہید ہوئے, کوئی زخمی تھے, ان وقت نہ اسپتالیں تھی, نہیں کوئی تلواروں کے زخم تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اپنے اپنے گھروں میں گئے, بولا کہ بیٹا شہید ہو گئے نا, بیوی کو بولا ابھی نہیں رونا بیٹے کے لیے, جاؤ حضور کے چاچا کے لیے رو. بھائی, باپ, رشتے دار سب نے جا کے بولا, سب آ گئے. شیخ عبدالحق لکھتے ہیں بہت کے بیان میں پڑھے تو دوسرا جز ہے, اس لیے مدارج نبوت میں بھی دکھانا پڑتا ہے, ضروری ہے, صفحہ نمبر وغیرہ. جاگ رہے ہو؟ تو پھر حضور علیہ السلام دیر سے جب اٹھے تو پوچھا صحابہ کرام سے کہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں, یہ ادھر آ کے رو رہی ہیں؟ تو صحابہ کرام نے رضوان اللہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جملہ فرمایا تھا کہ میرے چاچا کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے, تو ہماری سب عورتیں ابھی جن کا بیٹا, جن کا بھائی, جن کا باپ, جن کا کوئی رشتہ دار, کس گھر میں 2, 3, 4, 5 جتنے بھی شہید ہوئے, ایک صحابی تھے 2 بیٹے جوان, اور خود بھی پاؤں سے تھوڑا جو ہے وہ لنگڑا بھی چلتے تھے, مگر وہ خود بھی سرکار کریم علیہ السلام اللہ اکبر, اس کا واقعہ ایسا ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 2 بیٹے اس کے شہید ہوئے، مگر ان کے گھر والوں نے بولا کہ سب شہادت کے لیے گئے، تو نہیں گئے؟ تو حالانکہ سرکار نے ان کو منع کی تھی کہ آپ جو کو چل نہیں سکتے پاؤں سے تو آپ گھر میں رہیں۔ وہ صحابی نے دعا کی کہ یا اللہ ابھی مجھے مدینے نہیں لوٹانا، ابھی مجھے مدینہ واپس نہیں آنا، مجھے سرکار کے ساتھ قربان ہونا، وہاں شہید ہونا، وہاں دفن ہونا۔ یہ کہہ کر جب نکلے وہ صحابی رضی اللہ عنہ، تو ان کے بیٹے ان کو جو ہے وہ رشتہ دار اس کا لاج جنازہ مبارک اونٹ سے رکھ کے مدینہ شریف لے کے آ رہے تھے، اونٹ نہیں چل سکا۔ پھر حضور نے فرمایا اس نے جو دعا کی ہے وہ رب نے قبول کر دی، ابھی ان کو احد شریف میں دفن کر۔ ان کا جنازہ کتنی کوشش کی وہ مدینہ شریف کی طرف نہیں آ سکا۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، عورتیں رو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے، سرکار نے کیا فرمایا؟ اے اللہ جو میرے چاچا کے لیے رو رہے ہیں ان پہ رحم کرو، ان کے اولاد پہ رحم کرو، ان کے اولاد کے اولاد پہ اتنا رحم کرو۔ حضور نے ان کے لیے دعا کی، 3 نسلوں کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا کی۔ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں ان کے بعد حضور علیہ السلام نے وہ جس طرح اور زور سے عورتیں روتی ہیں پھر منع کی، حضور نے فرمایا جو پانی عکس سے آئے، بخاری کی حدیث ہے، وہ رحمت ہے۔ دوسری بھی بخاری کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام جب موتا میں صحابہ کرام شہید ہوئے تو حضور علیہ السلام مسلسل نبی مسجد میں رو رہے تھے اور بتا رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، ابھی فلاں صحابی شہید ہوا، ابھی جھنڈا جو فلاں صحابی نے اٹھایا، ابھی سیدنا جعفر طیارہ جو سیدنا علی کے بھائی تھے، سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی میں نے دیکھا کہ میرے چچا کے بیٹے سیدنا علی کے بھائی تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا، طیارہ کس کو کہتے ہیں؟ طیارہ جا رہا ہے، ہم طیارے میں بیٹھیں گے، طیارہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاز میں، عربی میں کہتے ہیں پر ہوتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا جعفر کو اللہ پاک نے 2 پر عطا کیے ہیں جس سے وہ اڑ کے جنت میں جا رہا تھا اور میں نے دیکھا۔ پھر حضور کے سیدنا زید بن حارث بڑے غلام تھے، کمال، سیدنا اسامہ بن والد جو اسامہ بن زید کے والد، پھر حضور نے فرمایا فلاں نے شہید ہو گیا، پھر فلاں، پھر حضور رو رہے تھے۔ بخاری کے حدیث ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو محب کو اپنے محبوب سے محبت ہوتی ہے اس کا اظہار ہے۔ بخاری شریف کے حدیث جاگ رہے ہو؟ ابھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی مختصر جو شیخ عبدالحق نے لکھا ہے، مختصر ایک بات بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھیں گے بتاؤ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الماضي الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم یا سلام۔ ابھی یہ واقعہ سنیں کہ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ مدارج نبوت ہے اور یہ علامہ معین الدین مفتی سید معین الدین نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 78، جلد دوسرا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ ابھی سنیں صحابہ کی محبت، جاگ رہے ہو؟ ایک حدیث سنا تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب آپ سلامت، یہ ایک عورت تھی، شیخ عبدالحق لکھتے ہیں ایک عورت تھی جس کا باپ، بیٹا، شوہر اور اس کے جملے اقارب شہید ہو گئے تھے، وہ لوگوں سے دریافت کرتی پھرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں؟ جاگ رہے ہو؟ بھی مسلمان ہیں، حضور کے عشق کی دعویٰ کرتے ہیں، مگر شیخ صاحب لکھتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، کہ ایک عورت تھی جس کا باپ بھی شہید ہوا، شوہر بھی شہید ہوا، بیٹے بھی شہید ہوئے، رشتہ دار بھی شہید ہوئے۔ کمال نہیں؟
اللہ اکبر. اللہ میں اپنے آقا سے ایسی محبت ہے جس طرح صحابہ کرام کی تھی. تو وہ لوگوں سے آ کے احد کے میدان میں پوچھتی کہ حضور حیات ہیں سرکار؟ اس لیے کہ وہ ابھی وقت نہیں، ورنہ میں بتاؤں کہ شیطان نے ادھر ایک افواہ اٹھائی تھی کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے. اس لیے خاتون اطہر بھی سلام اللہ علیہ میدان احد میں پہنچی تھی، اور جو تقریباً عورتیں صحابہ کرام کی ان کے ساتھ تھی، تو ان کو یہ فکر تھا کہ ان کو اطلاع دی لوگوں نے تیرا بیٹا شہید ہوا ہے. بولا دیکھا نہیں. باپ تیرا، شوہر تیرا، تیرے سارے رشتے دار. بولا کہ کوئی پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ کہ میرا محبوب کیسا ہے. جب ایک صحابی عورت رضوان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عشق کا عالم یہ ہے تو صحابہ کرام کا کیا ہوگا؟ جاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. اللہ ہمیں حدیث کا علم دے، پڑھیں، مطالعہ کریں. پھر جب صحابہ کرام نے ان کو بتایا کہ پوچھ رہی تھی کہ حضور حیات ہیں، اگر وہ حیات ہیں تو کسی کے مرنے کی کوئی مذائقہ نہیں، نہ کسی کا غم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ اگر سرکار ظاہری وصال نہیں ہوا ہے، محبوب حیات ہے، تو مجھے نہ بیٹے کا، نہ بھائی کا، نہ باپ کا، کسی کا مجھے غم نہیں ہے، محبوب اگر سلامت ہے. دور سے سبحان اللہ. تو سید الشہداء کا دن ہے. آج میں نے آدھا گھنٹہ بہت زیادہ لے لیا ہے، مگر عرس سید الشہداء کا ایک کرم ہوگا انشاءاللہ. جاگ رہے ہو؟ آگے سنیں گے. جب آپ سلامت ہیں تو گویا سب موجود ہیں. وہ کہتی ہے کہ حضور جب سرکار کو دیکھا تو کہتی ہے محبوب مجھے ابھی کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں کہ میرے رشتہ دار، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے والد، میرے اور ماموں چاچا سب شہید ہو گئے. آپ سلامت ہیں تو سب زندہ ہیں. جملے تو دیکھو، جملے تو دیکھو. سبحان اللہ. زور سے بولو اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عبد الاشد میں پہنچے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے، تو قبشہ رضی اللہ عنہ بنت رافع حضرت سعد بن معاذ کی والدہ باہر آئی اور دوڑتی ہوئی حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچی تاکہ جمال جہاں آرام مستفید سے آنکھوں کو روشن کرے. حضور علیہ السلام جو اس قبیلے سے، جو قبیلہ تھا بہت بڑا قبیلہ بنی عبد الاشد، جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ سردار تھے، اس قبیلے کے سردار تھے اور بہت اس کی بڑی شان ہے. تو جب ادھر سے پہنچے تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ دوڑ کے آئی حضور کی زیارت کے لیے. سرکار مدینے سے جب واپس بہت سے آ رہے تھے مدینے، یہ منظر لکھا ہے شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے. کیا منظر ہو جب حضور علیہ السلام کے زیارت سے آ کے روشن کی. اس وقت حضور علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری والدہ آ رہی ہے جو حضور علیہ السلام کی باندھی خدمت گزار ہے. ابھی دیکھو سردار ہے مدینے کا، مگر کیا کہتا ہے یا رسول اللہ حضور اونٹ پہ سوار ہے، محبوب سواری پہ. تو بولا کہ محبوب میری ماں آپ کی زیارت کے لیے آ رہی، یہ آپ کی غلام ہے، آپ کی باندھی ہے. جملے تو دیکھو کیسے، سبحان اللہ. تو بولے کیسے جملے، اور ان کی نظروں پہ قربان جب کہ حضور کا دیدار کیا. اللہ اکبر. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہاں فرمایا مرحبا. حضور نے فرمایا مرحبا مرحبا. حالانکہ اسی دن سرکار زخمی بھی ہوئے تھے، جسم آکر میں زخم بھی آئے تھے، اور اندازہ کمال دیکھ سرکار نے مرحبا مرحبا فرمایا. پھر قریب ہو کر حضور علیہ السلام کے زیارت سے مشرف ہوئی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جب میں نے آپ کو سلامت پا لیا تو اب ہر مصیبت کا گھونٹ پی سکتی ہوں. سید رسل صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے بیٹے عامر بن معاذ کی تعزیت کرتے فرمایا اے سعد رضی اللہ عنہ تمہیں بشارت ہو، تم اپنے سب گھر والوں کو بشارت دو جن مقتولوں نے شربت شہادت نوش کیا ہے وہ جنت کے منازل میں ہیں اور وہاں سیر و تفریح کر رہے ہیں. حضور کی نگاہ کرم دیکھو. سیدنا سعد نے ابھی دیکھو کہ
یہ نہیں بولا کہ یا رسول اللہ میرا بھائی پوت ہو گیا، شہید ہو گیا، میری ماں رو رہی ہے، نہ، اس ماں نے آ کے سیدنا سعد بن معاذ کی ماں نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ نہیں بولا کہ میرا بیٹا احد میں شہید ہو گیا، بولا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا دیدار کیا نا، میرے ہاتھی غم سارے ختم ہو گئے۔ کمال تو دیکھیں، کمال تو دیکھیں بھائی، خدا کی قسم کمال ہے صحابہ کرام کی محبت۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، تو حضور جو ہے نا، حضور نے خود فرمایا، حضور کو پتا ہوا کہ ان کا بیٹا شہید ہوا، سیدنا سعد بن معاذ کا بھائی، تو حضور نے فرمایا کہ اے سعد بن معاذ تیری اماں کو بول دو، سب گھر والوں کو بول دو، جو بھی آج احد میں شہید ہوئے رب نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا، وہ جنت میں گھوم رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں۔ زور سے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ پھر اور ان کی شفاعت ان کے گھر والوں کے لیے قبول ہوگی۔ نبی سے نے فرمایا جو شہید ہوئے ہیں اور آپ سب کی وہ شفاعت کریں گے کہ میدان محشر کی مثلا دکھ کرنے کی کوئی ضرورت ہے، ابھی تو خوشی کی جگہ ہے، تو حضور آپ دعا کریں کہ ہماری دلوں سے وہ ان کا غم نکل جائے۔ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ یا صحابہ کی زندگی، اللہ اکبر۔ تو حضور نے دعا کی ادھر، اللہم اجعل حزن قلوبہم واجر مصیبتہم، اے اللہ ان کے دلوں کے غم دور کر، فرما ان کے مصیبتوں کا اجر دے۔ حکم دیا جو زخمی ہو اپنے گھر چلا جائے، اپنا علاج کرے، ہمارے ساتھ نہ چلے۔ ادھر وہاں اس قبیلے پہ حضور نے فرمایا جو بھی زخمی ہیں میرے ساتھ آئیں، ابھی وہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں اور میرے ساتھ ابھی نہ چلیں۔ کیا منظر ہوگا؟ جاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر بنی اشہل کے حضرات بہت زیادہ زخمی تھے، اس قبیلے کے زخمی زیادہ لوگ تھے، تو وہ اپنے تقریباً اس کے 20 افراد زخمی تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکابی میں آپ کا کاشانہ اقدس تک آئے، اور حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس میں پہنچا کر پھر اپنے گھر آئے۔ سیدنا سعد بن معاذ حضور کے ساتھ ساتھ وہ پہاڑ پکڑ کے فرمایا حضور میں نہیں جاؤں گا، باقی زخمی چلے جائیں، میں گھر چھوڑ کے پھر جاؤں۔ جاگ رہے ہو؟ کیا منظر ہوگا وہ، اللہ اکبر۔ ابھی ایک بات بس سنیں، شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ جب مصیبت زندگان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر نکلے تھے، جب جن کے بھی رشتہ دار فوت ہوئے تو حضور جیسے پہنچے احد سے، اس وقت بہت دور تھا، اس وقت مدینہ بہت دور تھا، بیچ میں باغ تھے، سب کچھ تھے، تو سارے جو جن کے رشتہ دار فوت ہوئے وہ حضور کے استقبال کے لیے، عورتیں مرد سارے آ گئے۔ کیسا منظر ہوگا؟ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ کو بولتے ہیں۔ شیخ صاحب نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لکھا کہ جب باہر نکلے استقبال کے لیے تو سیدنا امیر حمزہ کی بیٹی بھی ان میں شامل تھی، جس کا نام تھا فاطمہ۔ جاگ رہے ہو؟ وہ بھی اس میں شامل تھی۔ تو حضور علیہ السلام وہ کنارے میں کھڑی تھی، تو کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ رہی تھی۔ سیدنا امیر حمزہ کی بیٹی بھی تھی جو دور سے حضور کے لشکر کو دیکھ رہی تھی، سرکار کو دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ سیدنا امیر حمزہ تو حضور کا چاچا تھے، تو رشتے میں تو وہ سے حضور کے چاچا کی بیٹی تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ یہ مدارج نبوت دیکھ کے میں سنا رہا۔ وہاں اپنے والد حضرت حمزہ کی تلاش کرتی تھی، وہ ایسے ایسے ڈھونڈ رہی تھی کہ سارا لشکر آ گیا، میرا بابا نے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب سیدہ صفیہ جو حضور کی پھوپھی جان تھی، تو سرکار رو رہی تھی، تو سرکار نے فرمایا مجھے یہ غم نہیں ہوتا کہ یہ پریشان ہوتی جو میں چاچے کو بغیر کفن کے چھوڑ دوں، یہ پکی پرندے جانور کھا جائیں، قیامت کے دن ان کے پیٹ سے نکلے۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ شہید نکلیں گے تو ان کا خون بہتا ہوگا، مگر وہ خون ظاہری دیکھنے میں ہوگا، اس کے اندر عنبر کی خوشبو نکلتی ہوگی۔ اس طرح میدان محشر میں آئیں گے۔
ہمیں تو دین ایسے ملا ہے، ہم سنیں تو دین وہ کیسے انہوں نے قربانی دی. تو میاں صاحب نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. فرمایا قدر نبی دا کی جان یہ دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جان والے سو گئے وچ مدینے. حضور نے فرمایا وہ میری پھوپھی جان آپ سوچی ہو چاہتا اللہ کا بھی شیر ہے تو رسول اللہ کا بھی شیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے آپ نہیں سوچتے لوگ مجاہد میرا بابا نہیں ہے. اللہ اکبر. سنیں شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ لشکر دیکھ رہے کہ جو لوگ آتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت حمزہ کو تلاش کرتی تھی مگر لوگوں میں وہ نظر نہ آئے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے دریافت کیا. سیدنا امیر حمزے کی بیٹی اماں فاطمہ نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، بہت عجیب بات پوچھا کہ میرے والد کہاں ہے؟ ان کو میں اس لشکر میں نہیں دیکھ رہی ہوں. حضرت صدیق اکبر کا دل بھر آیا، چشم کھولنا ہو گئے. ہونے لگے آپ سے آسمان میں اور فرمایا تمہارا والد میرے والد نہ دیکھا. ہاں دل بھر آیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب کیا دیا؟ دوست نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا ابھی رسول خدا حضور اسلام تشریف لاتے ہیں، جب سید عالم تشریف لائے تو آپ اپنے والد کو حضور کے ساتھ بھی نہ دیکھا تو سواری کے لگام تھام کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو شیخ عبدالحق سیدنا ابو بکر صدیق نے رونے لگے، جواب نہیں دیا. تو جب سرکار کی سواری آئی تو اماں فاطمہ سیدنا امیر حمزے کی حضور کے سواری کے لگام کو پکڑا، وہاں کو پکڑا. فرمایا یا رسول اللہ میرے آقا میرے بابا کہاں ہیں؟ اللہ. سنیں سرکار نے کیا اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضور اسلام نے فرمایا تمہارا والد میں ہوں. تو پھر اماں فاطمہ نے کیا بولا کہ یا رسول اللہ اس کلام مبارک سے خون کی بو آتی ہے. اماں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اس کلام سے تو اس سے مراد یہ ہے کہ میرے والد شہید ہو گئے. تو بو آ رہی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کے بھی آنسو نکل آئے. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد کی شہادت کی کیفیت بیان فرمائیں. حضور اب صحابہ کرام بھی رو رہے تھے، قومی بھی رو رہے تھے، عجیب منظر تھا. تو اماں جان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے بابا کو کس طرح شہید کیا، وہ تو مجھے بتائیں. فرمایا اے بیٹی اگر اس کی کیفیت بیان کروں تو تمہارا دل قانون میں نہ رہے گا. اس سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چپ کر حضرت امیر حمزہ کے جیب نکل گئی. اس سے اماں کی جیب نکل گئی، آنکھ نکل گئی. آپ انداز کریں حضرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سید شہداء کے ساتھ جو ہے بدل کا ہے اللہ اس کے ساتھ کے ہم سب کے بدل کرے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی کوئی جوان کی وسعت کی مطلب بخش فرمائے. ابھی اس طرح نماز ہوگی سید شہداء